بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بھرا بیان صحیح مسلم میں ہے۔ ایک دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس طرح اسے بلند و پست کیا کہ ہم سمجھے کہیں مدینے کے نخلستان میں موجود نہ ہو۔ پھر ہم جب لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو ہمارے چہروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا اور دریافت فرمایا، کیا بات ہے؟ ہم نے بیان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں خود اسے سمجھ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر مسلمان اس سے آپ بھگت لے گا۔ میں اپنا خلیفہ ہر مسلمان پر خدا کو بناتا ہوں۔ وہ جوان ہوگا، آنکھ اس کی ابھری ہوئی ہوگی، پس یوں سمجھ لو کہ عبد العزیٰ بن قطن کی طرح ہوگا۔ تم میں سے جو اسے دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ شام و عراق کے درمیانی گوشے سے نکلے گا اور دائیں بائیں گشت کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، خوب ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، حضور وہ کتنی مدت رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے معمولی دنوں کی طرح۔ پھر ہم نے دریافت کیا کہ جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اندازہ کر لو۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی رفتار کی تیزی کیسی ہوگی؟ فرمایا، ایسی جیسے بادل ہواؤں سے بھاگتے ہیں۔ ایک قوم کو اپنی طرف بلائے گا، وہ مان لے گی تو آسمان سے ان پر بارش ہوگی، زمین سے کھیتی اور پھل اگیں گے، ان کے جانور تر و تازہ اور زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا کہ اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، اور ایک قوم کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلائے گی اور ان کا انکار کر دے گی۔ یہ وہاں سے واپس ہوگا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا، وہ بنجر زمین پر کھڑا ہو کر حکم دے گا، اے زمین کے خزانوں نکل آؤ، تو وہ سب نکل آئیں گے اور شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے۔ پھر یہ ایک نوجوان کو بلائے گا اور اسے قتل کرے گا، اور اس کے ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے اتنی دور ڈال دے گا کہ ایک تیر کی رفتار ہو۔ پھر اسے آواز دے گا تو وہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ دمشق کی سفید مشرقی مینار کے پاس 2 چادریں اوڑھے باندھے 2 فرشتوں کے پروں پر بازو رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو موتیوں کے مثل وہ قطرے لڑکھیں گے۔ جس کافر تک ان کی سانس پہنچ جائے گی وہ مر جائے گا، اور آپ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، واب لد کے پاک اسے پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں خدا نے اس فتنے سے بچایا ہوا ہوگا، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے جتنے درجوں کی انہیں خبر دیں گے، جنت اور ان کے جنتی درجوں کی انہیں خبر دیں گے۔ اب خدا کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئے گی، میں اپنے بندوں کو بھیجتا ہوں جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو میرے ان خاص بندوں کو بطور طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور وہ ہر طرف سے کودتے پھرتے آ جائیں گے۔ بحیرہ تیرہ میں ان کا پہلا گروہ آئے گا، اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کے بعد ہی دوسرا گروہ آئے گا تو وہ ایسا سوکھا پڑا ہوگا کہ وہ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی ہی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی مومن وہاں کوہ طور پر اس قدر محصور رہیں گے کہ ایک بیل کا سیرا نہیں اس سے بھی اچھا لگے گا جیسے تمہیں آج 100 دینار محبوب ہے۔ آپ علیہ السلام اور مومن خدا اسے دعائیں اور التجائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج پر گردن کی غلطی کی بیماری بھیج دیں گے، اس میں سارے کے سارے ایک کے ساتھ ایک دم میں فنا ہو جائیں گے۔
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر بالش بھر جگہ بھی ایسی نہ پائیں گے جو ان کی لاشوں اور بدبو سے خالی ہو۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ سے دعا اور التجا کریں گے تو بختی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ایک قسم کا پرندہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو جہاں خدا چاہے ڈال آئیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے تمام زمین دھل دھلا کر آئینے کی طرح صاف ہو جائے گی۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنے خزانے نکال اور اپنی برکتیں لٹا۔ اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہوگا، وہ سب اس کے چھلکے تلے آرام حاصل کر سکیں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے قبیلے سے نہیں پیا جائے گا۔ پھر پروردگار عالم ایک لطیف اور پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام ایماندار مرد عورت کے بغل تلے سے نکل جائے گی، اور ساتھ ہی ان کی روح بھی پرواز کر جائے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح ادھر ادھر ٹہلنے میں مشغول ہو جائیں گے۔ پھر ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔